اللہ تعالی علیہ۔ آپ نو لوگ کافی جہتاں دے نال آپ دے نال پیار کردے نے، کوئی کسے وجہ تو آپ دے نال پیار کردا ہے، کوئی کسے وجہ تو آپ دے نال پیار کردا ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم اسی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال تاں پیار کرنے کہ آپ سچے عاشق رسول سن۔ آپ دی زندگی دے اندر کٹ کٹ کے محبوب علیہ السلام دا عشق بھریا ہویا سی، اور آپ دی حضور علیہ السلام دے نال بے پناہ عقیدت و محبت ہون دی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جڑے آپ دے والد محترم سن شیخ نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ صوفی بزرگ سن، اور آپ حضور علیہ السلام دے نال بے پناہ عقیدت و محبت رکھنے والے سن، اور انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دی پرورش کیتی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوچھا گیا کہ علامہ صاحب تواڈے اندر محبوب علیہ السلام دا عشق کٹ کٹ کے بھریا ہویا ہے، اس کی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عشق رسول علیہ السلام دی خیرات میں اپنے والد ماجد کو حاصل کیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ ایک فقیر آیا ساڈے گھر، اور وہ فقیر ٹالن والا نہیں سی، یعنی میں اس فقیر نو کیا معاف کر، لیکن وہ نہ ٹالیا، اس نے کہ میں خیرات لے کے ہی جانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کو سوٹی سی، اور سوٹی میں اس فقیر دے جڑا ہے سی مٹکا جس سے جو نے پیسے رکھے ہوئے سن پیالہ نما، اس تے ماری اور اس کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ اس فقیر نے جڑا 1-1 روپیہ اکٹھا کیتا اس سارا بکھر گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہ فقیر پیسے اکٹھے کر دیا سی کہ میرے والد ماجد تشریف لے آئے، اور میرے والد صاحب نے اس فقیر نو ہور پیسے بھی دیتے، اس کو معذرت بھی چاہی، معافی بھی منگی۔ جب فقیر چلا گیا، آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب مینو ایک کمرے چ لے کے گئے گھر دے اندر، اور میرے والد صاحب کہنے لگے اے میرے بیٹے، اگر میرے کو اللہ دے محبوب علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تو آدھے بیٹے دی اے تربیت کیتی سی کہ وہ فقیراں دے پیالے توڑ دیندا سی اور فقیراں دے آسے توڑ دیندا سی، فقیراں نو تنگ کردا سی، اے میرے بیٹے دس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کی منہ دکھاواں گا؟ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گل دا میرے تے اتنا اثر ہویا کہ اس ذات قدیر نے مینو عشق رسول علیہ السلام دی نعمت عطا فرما دیتی۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول سن، اور آپ تمام کائنات دی تخلیق دی وجہ حضور علیہ السلام نو قرار دے دے سن۔ آپ فرماندے ہوندے سن کہ فلک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور نام کیا فرماتے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ دے اندر کٹ کٹ کے عشق رسول علیہ السلام پر ہویا سی۔ آپ بہت بڑے عاشق رسول سن، اور آپ نے امت مسلمہ دے اندر عشق رسول علیہ السلام نو اجاگر کیتا، عشق رسول علیہ السلام نو اس امت مقدسہ دے نوجواناں دے اندر پیوست کیتا۔ اس جاز آپ فرماندے نے کہ وابستہ رہے شجر سے اور امید بہار رکھ، کہ اے تو اپنے شجر حضور علیہ السلام دے نال، اے امت مسلمہ دے نوجوان پابستہ رہے اور امید بہار رکھ، تو پھر تو امید دی بہار رکھ سکنے جدو تو حضور علیہ السلام دے قدماں دے نال مل کے چلے گا۔ لیکن اگر تو حضور علیہ السلام دے در مقدس چھڑ کے اگر امت مسلمہ دا نوجوان تو سمجھی میں ترقی کر لاں گا اور میرے کو ہر نعمت موجود ہوئے اور میں عروج سویجت پہنچ جاواں، بڑا اونچا ہو جاواں، ایک کدے بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساریاں اونچائیاں ساریاں عزتاں محبوب علیہ السلام دے قدماں چ رکھیاں نے۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس چیز سے ہی زور دیتے سن۔ آپ نے جڑے نوجوان سن انہوں نے شہید کا لقب دیتا،
اور انہاں دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے عشق نو اجاگر کیتا اور امت مسلمہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نوجواناں نو دسیا کہ جڑا انگریز ہے اس نے سازش بنائی ہوئی ہے کہ تعلیم کے بید میں خرید کر خودی، یعنی تعلیم دے اندر انہاں دی خودی نو ختم کر کے اور پھر انہاں دی ایمان نو جس طرح چاہے موڑ دیتا جائے۔ اور حقیقت ہے اج بھی امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے ایمانہ تے اے انگریزی تعلیم کے ذریعے ہی ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اور انگریزی تعلیم نو اج دا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ امید دی راہ ہے، اے کامیابی دی راہ ہے، حالانکہ رب کعبہ دی قسم ساریاں دے ساریاں کامیابیاں محبوب دے نال وابستہ رہن دے اندر نے، اس کے علاوہ کوئی بھی کامیابی نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے چیز کو ہی امت مسلمہ دے نوجوانہ دے اندر پیوستہ کیتا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دے نوجوانوں تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کرنیاں نے، اسے دے اندر دنیا دی بھی بہتری ہے، آخرت دی بہتری بھی ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بے پناہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت فرماندے ہوندے سن، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ دے نال محبت اور آپ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دا اندازہ اس چیز تو لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر 1 کروڑ دفعہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھا ہے۔ دیکھو 1 کروڑ دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے آپ درود و سلام پڑھا ہے، اور آپ زیادہ تو زیادہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے والے سن، اور آپ تہجد گزار سن، آپ نماز دے پابند سن، اور آپ فرماندے نے لندن میں بھی نہ چھوٹی مجھ سے شب سحر آگاہی، آپ فرماندے نے کہ لندن دے اندر رہتے بھی میرے کو تہجد نہیں چھٹی، یعنی جس جگہ تے فرنگی نے، جس جگہ تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن نے، اور جس جگہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموس تے ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، آپ فرماندے نے میرے کو اتھے جاتی بھی تہجد دی نماز نہ چھوٹی۔ اور جس وقت آپ 1908 دے اندر واپس تشریف لے کے آئے اس عرض مقدس ملک پاکستان دے شہر لاہور دے اندر آپ تشریف لے کے آئے، آپ دے کوڑے لوگ آئے، لوگاں نے آ کے پوچھا اقبال دس دے صحیح لندن کی چیز سے، لندن کس طرح دا شہر ہے، اتھوں دے سڑکاں کی ہجیاں نے، اتھوں دے آب و ہوا کی ہجی ہے، اتھوں دے رہنے والے لوگ کس طرح دے نے۔ آپ نے فرمایا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ میری آنکھوں کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف۔ آپ فرماندے نے کہ جلوہ دانش فرنگ، فرنگیاں دے دانشوری اور فرنگیاں کی عقل دے جڑے جلوے نے میں خیرہ نہ کر سکے، کیوں؟ میری آنکھوں کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھوں دا سرما یا مدینہ طیبہ دی خاک ہے یا پھر نجف مولا علی دے روضہ مقدس دی خاک ہے۔ آپ فرماندے نے کہ مینوں انہاں چیزاں دے نال کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بہت بڑے انسان سن، آپ حکیم الامت سن، آپ مفکر اسلام سن، اور آپ مصور پاکستان نے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی پاکستان دی تصویر امت مسلمہ نو پیش کیتی ہے، اور جنہاں نے سب تو پہلے انگریز کو مطالبہ کیتا کہ بر صغیر دے اندر 2 قوماں رہندیاں نے، جنہاں نے 2 قومی نظریہ پیش کیتا کہ ہاں بر صغیر چ 2 قوماں رہی نے، ایک قوم ہندو ہے دوسری قوم مسلمان ہے، دونوں دا رہن سہن الگ ہے، دونوں دے کھان پین الگ ہے، دونوں دے طور طریقے الگ نے، لہٰذا پنجاب، بنگال، آسام، سندھ، بلوچستان اور پھر سرحد دے یہ سارے علاقوں نو ملا کے ایک آزاد خود مختار ریاست ہاں مسلمانہ دے واسطے بنائی جائے، اور یہ ملک پاکستان دی قرارداد سی جس شخصیت نے سب تو پہلے پیش کی تھی، اس کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کہندے نے۔
اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ دو قومی نظریے دے بھی بہت بڑے دائی سن، اور امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نوجواناں نوں بیدار کرن دے اندر بھی آپ دا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ دی شاعری دیکھو، ایک طرف قرآن مجید فرقان حمید دی تفسیر تے مبنی ہے، دوسری طرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیث تے مبنی ہے، اور پھر آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت تو جھنجھوڑ دیا ہویا، فرمایا کہ ہاں آج تسی کہندے نے کہ اسی فلاں ہیں، لہٰذا آپ فرماندے نے تھے تو وہ آبا تمہارا ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، کہ وہ تواڈے ہی آبا سن جنہاں نے دو سپر پاوراں دے نال ٹکر لئی اور دونوں نوں ختم کیتا، تواڈے ہی آبا سن جڑے 313 سن 1000 نوں پچھاڑ کے رکھ دیتا، وہ تواڈے ہی آبا سن جنہاں سمندراں دے اندر گھوڑے ڈال دیتے، لیکن تسی کی ہو، تسی کی کر رہے ہو، صرف ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے منتظر فردا ہو، کہ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو کہ کوئی سلطان محمود غزنوی آئے گا، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی سلطان التمش آئے گا، کوئی سلطان یوسف بن تاشفین آئے گا، اور کوئی سلطان محمد بن قاسم دی صورت چاہے گا، کوئی سلطان عمر بن عبدالعزیز دی شکل چاہے گا، اور امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اسرائیل دی ظلم و بربریت و نجات عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے حصے دا دیا خود جلاؤ اور خود چلنا سیکھو، ہاں خود اپنے حصے دا دیا جلا کے خود اپنے حصے دا کام کرو، اور ایسے چیز دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو آپ نے اکٹھا فرمایا کہ ہاں اپنے حصے دا خود دیا کرنا ہے، اپنے حصے دا خود کام کرنا ہے۔ جدو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی وضع ویکھی، تمدن ویکھیا کہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت یہود و نصارہ نو اپنا دی جا رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات تو دور ہوندی جا رہی ہے، اور سراسر یہود و نصارہ دے جڑے ہیلے نے، یہود و نصارہ دے جڑے سازشیں نے انہاں تے عمل کر رہی ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔